Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 7th, as you know that we are reading a lesson from your English book Tulip series, and the title of this lesson is Face Showing. Dear students, Face Showing is a short story, and the writer of this short story is B.P. Sethi, yani Bhagwat Prasad Sethi. Dear students, open your English book on page number 92. تو جیسا کہ آپ بچے جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا پہلا پارٹ پڑھا ہے، آج ہم اس کا دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیٹس بگن. The sentence was completed by my elder brother who had come into the room. That's Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? تو جب رحیم بی بی جب نئی نویلی دلہن بن کر آئی مصنف کے گاؤں میں، تو اس کی سبھی عورتیں جو تھیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے گئیں، اور اس کو منہ دکھائی میں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تحفہ، جس کو ہم مسانی کہتے ہیں، مسانی بولتے ہیں، یعنی منہ دکھائی کا تحفہ لے کے گئی. تو جب وہ وہاں سے واپس آئی تو وہ اس دلہن کی، رحیم بی بی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے. تو وہ تینوں عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی اس کی خوبصورتی کی. تو اسی اثنا میں the sentence was completed by my elder brother who had come into the room. تو جب وہ بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رحیم بی بی کی خوبصورتی کے بارے میں، تو ان کی اس بات کو جاری رکھتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے، جو مصنف کے بڑے بھائی تھے تو وہ اندر آ گئے. تو وہ روم کے اندر آ گئے، کمرے کے اندر آ گئے اور کہنے لگے، اس نے ان کی اس بات کو پورا کیا. That is Greek beauty for you. تم اس سے یونانی خوبصورتی کہہ سکتے ہیں. The ornament of some royal place. یا کسی شاہی محل کا گہنا. Who are you talking about? آپ کس کی بات کر رہی ہو؟ تو وہ ان عورتوں سے پوچھنے لگے. Mother said. تو ماں نے کہا. The washerman have brought the bride home. وہ دھوبی جو ہے اس نے دلہن کو گھر لائے ہیں. We were talking about علمدین's bride. ہم علمدین کی بیوی کی بات کر رہی تھیں. We had gone to his place to give مسانی. ہم اس کے گھر گئے تھے اس کو مسانی دینے کے لیے، اس کو منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے لیے اس کے گھر گئی تھی. The bride is very beautiful and as fair as light. اور دلہن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ روشنی کی مانند ہے، اتنی خوبصورت ہے وہ. So my elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short. تو مصنف کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ میرے جو بھائی کی بیوی ہے، میرے بڑے بھائی کی جو بیوی ہے وہ بہت ہی، اس کی آئیز جو ہے، آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن اس کی جو رنگت ہے، کمپلیکشن، اس کا جو رنگ تھا وہ تھوڑا کالا ہے. اینڈ شی واز شارٹ، اور اس کا قد بھی چھوٹا ہے. شوئنگ ہر انوینس. تو جب اس نے اپنے ہسبینڈ کی باتیں سنی تو وہ اس بات کو، اپنی ناراضگی کو یہاں ظاہر کرنے لگی. شوئنگ ہر انوینس مینس بودرسم، اریٹیشن. شی وینٹ ان سائڈ. تو وہ باہر چلی گئی، یہ کہتے ہوئے، یعنی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہوئے وہ باہر چلی گئی اور کہا. آفٹر آل شی از اونلی اے واشر مینس برائڈ ناٹ اے برہمن اور راجپوتس برائڈ. اور وہ اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے باہر نکلی کہ آخر وہ صرف ایک دھوبی کی دلہن ہے، وہ کسی برہمن یا راجپوت کی دلہن تو نہیں ہے. The aunt immediately retorted. تو خالہ جو تھی، بوا جو تھی، وہ retorted، وہ جلدی سے اس نے جواب دیا. retorted means replied back. اس نے اس بردرس وائف جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا. She is no doubt a washerman's bride. بے شک وہ واشر مین کی بیوی ہے، ایک دھوبی کی برائڈ ہے. But don't people praise beauty even a lower cost? لیکن کیا لوگ
کسی نچلی ذات کی عورت کی خوبصورتی کو اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے. The sister-in-law retraced her steps and shot back. تو سسٹر ان لا جو تھی، بابی جو تھی، وہ الٹے پاؤں واپس آ گئی. برنگ ہر سسٹر ریٹریسڈ مینس وینٹ بیک، تو وہ واپس آ گئی، الٹے پاؤں وہ واپس آ گئی، یعنی پیچھے ہٹنا، وہ ایسے ہی پیچھے آ گئی. برنگ ہر سسٹر فار یور سن دین، تو وہ کہنے لگی تو پھر آپ اس کی بہن کو اپنے بیٹے کے لیے لے آؤ. The reference was obviously to my brother. اور یہ اشارہ تھا کہ اس کے لیے اس کی بہن کو اپنی بہو لے کے آؤ. یہ کس کے لیے تھا اشارہ؟ مصنف کے بھائی کے لیے، یعنی وہ سسٹر ان لا جو تھی بھائی، وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ بات کر رہی تھی، کیونکہ اس کو بہت جیلسی ہوئی تھی، وہ اریٹیٹ ہو گئی تھی اس کی بات سن کر. دا گریک بیوٹی اور دا ornament آف سم رائل پلیس. تو یہاں پہ وہ اپنی ساس کو کہنے لگی برنگ ہر سسٹر فار یور سن دین، تو اپنے بیٹے کے لیے اس کی بہن لے آؤ. دا ریفرنس واز اوبیسلی ٹو مائی بردر. وہ یہ اشارہ اپنے یہ جو مصنف ہے، رائٹر ہے، اس کے بھائی کے لیے طرف تھا. اینڈ یٹ شی ہیڈ ناٹ انڈرسٹوڈ دا میننگ آف گریک بیوٹی. اور ابھی بھی وہ اس یونانی خوبصورتی کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی. علمدین's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. علمدین کی ماں جو تھی، علمدین کون تھا؟ رحیم بی بی کے شوہر. تو رحیم بی بی جو تھی وہ کس کی دلہن تھی؟ علمدین کی، جو کہ ایک دھوبی تھا، واشر مین تھا. تو اس کی جو ماں تھی وہ مصنف کی آنٹ تھی، وہ بھی مصنف کی آنٹ تھی لیکن سگی آنٹ نہیں تھی. بٹ ٹو ڈسٹنگوش ہر فرام آور اون آنٹ وی کالڈ ہر واشر وومن آنٹ. لیکن ان کی جو سگی پھوپھی تھی، سگی آنٹ تھی، اس کو اور اس واشر مین کی علمدین کی مدر کو، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے، ان دونوں کو الگ بتانے کے لیے، جو مصنف کے گھر والے تھے وہ اس کو دوبن خالہ کہا کرتے تھے. Sometimes when both aunts would be seated together. اور کبھی کبھی جب دونوں جو خالہ تھی، واشر وومن آنٹ اور ان کی اپنی آنٹ تھی، جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتی تھی، we just called auntie، تو ہم ایسے ہی کہتے تھے، پکارتے ہیں آنٹی. to watch the fun، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے. and both responded simultaneously. تو simultaneously means ایک ہی وقت میں، occurring at the same time، ایک ہی وقت میں وہ واپس جواب دیتی تھی. it made us burst into laughter، اور یہ ہمارے لیے مطلب اس سے ہم بہت مزہ لیتے تھے اور ہم بہت ہنس دیا کرتے تھے. for 3 or 4 days the new bride was pampered. 3 یا 4 دنوں کے لیے جو نئی دلہن تھی، 3 یا 4 دنوں تک اس کو بہت لاڈ پیار دیا گیا. یعنی پیمپرڈ مینس کائنڈنس اور کیئر اور ٹریٹ وتھ ایکسیسو انڈلجنس، اس کو بہت لاڈ پیار، اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیا. بٹ ایونچولی شی ہیڈ ٹو جوائن ان دا ہاؤس ہولڈ کورس، لیکن آخر اس سے گھریلو کاموں میں شامل ہونا پڑا. One day the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. ایک دن واشر وومن آنٹ جو تھی، دوبن خالہ، اس نے اپنی دلہن کو اپنے ساتھ وہ لے آئی پانی لانے کے لیے. The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat. اس کی جو دلہن تھی رحیم بی بی، اس نے پورا جو اپنی گردن تک گھونگھٹ ڈالا تھا. A pitcher rest on her head made a brand new pitcher on it. اس نے اپنی pitcher here means a container for holding and pouring liquid. تو اس نے اپنے سر کے اوپر ایک دائرہ نما چیز رکھی تھی، اور اس کے اوپر ایک بالکل نیا گڈھا رکھا ہوا تھا جس میں وہ پانی بھر کے لے جاتی.
The well was near our house. کنواں جو تھا وہ ہمارے گھر کے نزدیک تھا. People from far and near came there to fill their vessels. لوگ جو آس پاس کے لوگ تھے وہ وہاں پہ آتے تھے اور اپنے پانی بھرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور اپنے برتنوں میں پانی لے جاتے تھے. Before going to the well, the two women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. تو یہ دونوں عورتیں جو تھی یہ پانی کنویں پر جانے سے پہلے ہمارے گھر آئی اور اس کی ساس جو تھی جو دوبن خالہ تھی اس نے اپنی بہو سے کہا کہ ان تینوں عورتوں کے پیر چھو. تو اس نے ان تینوں عورتوں کے پیر چھوئے. All the three ladies of our house blessed her. تو تینوں جو گھر کی عورتیں تھیں انہوں نے اس کو دعا دی. May you and your husband live to a ripe old age. کہ تمہاری اور تمہارے خاوند کی عمر بہت لمبی ہو اور تمہارا بڑھاپا جو ہے وہ بہت اچھا ہو. But after they left they raised another ripple in our house. لیکن ان کے جانے کے بعد جب وہ گھر گئے جب وہ ان کے چلے جانے کے بعد جو ہمارے گھر میں ایک دوسرا ہی وبال کھڑا ہو گیا. جب وہ گھر گئے وہاں سے پانی لے گئے تو ہمارے گھر میں ایک دوسرا وبال شروع ہوا. The bride has such a lovely gait like that of a peacock dancing. تو کہنے لگے دلہن تو بہت پیاری ہے, اس کی چال تو بہت کتنی پیاری ہے مانو کوئی مور ناچ رہا ہو. Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned where condemnation was called for. ماں اور جو خالہ تھی وہ بہت ہی سیدھی سادی عورت تھیں, وہ بہت ہی دل کی اچھی تھی اور جب وہ کسی کی تعریف کرتے تھے تو وہ دل کھول کر کرتی تھی اور جب کسی کی نکتہ چینی کرنی ہوتی ہے تو وہ نکتہ چینی بھی کرتی ہیں. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. لیکن میری جو بابی تھی وہ بہت ہی جوان تھی اور وہ اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ دوسرے کی تعریف کریں یا دوسرے کی تعریف کی جائے. Peacocks are dark but she is so fair. تو وہ کہنے لگی مور تو کالے ہوتے ہیں لیکن وہ تو گوری ہے. Praising her like this would amount to saying that swan is dancing. تو اس طرح سے اس کی تعریف جو ہے کرنے کا مطلب یہ کہنا ہوگا کہ ایک ہنس ناچ رہا ہے. Cut to the quick, the aunt said. تو یہ سن کر جو خالہ تھی وہ جل بھن کر اس نے کہہ دیا What do we lose if we call a peacock white? ہمارا کیا بگڑ جائے گا اگر ہم ایک مور کو سفید